محترم حضرات، اس وقت ہمارے سماج جو دور کی بات ہمارے بھائی برادر کے اندر، ہمارے اولاد کے اندر جو برائیاں ہیں ان پر بھی ہم بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ وجہ میرا بیٹا بمبئی یا دلی کماتا ہے اور ایک بہت بڑا بلڈنگ کا کام شروع کر دیا، اگر اسے الجھتے ہیں یا اسے روکتے ہیں تو وہ بیلنس آنا کم ہو جائے گا، پھر اس مکان کو ہم بنا نہیں پائیں گے۔ جب اپنے گھر میں یہ حالت ہے، ہمارے سماج کے لیے ہم کیا غور و فکر کر سکتے ہیں؟ باتیں بنانی نہیں ہے، چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب جب جہاں ضرورت پڑی ان حضرات کے کہنے پر یا ان کے آواز پر، ہمارے حضرت مولانا ہارون صاحب ہیں، جب بھی ضرورت پڑی ہم آئے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک واقعہ آیا کہ ایک لڑکا 2 مرتبہ ہمارے مسجد میں تراویح سنایا، اس کے بعد پیسے کے چکر میں وہ شکیل بن حنیف کا شکار ہوا، اور اس میں اگر ہم لوگ محنت نہ کرتے، اس میں ہمارے مولانا مفتی صاحب القاص صاحب اس میں گئے ہیں، آج ہمارا پورا گاؤں شکیل بن حنیف کے جال میں پھنس گئے ہوتے۔ مسلسل 2 مہینہ ایک لڑکا پر محنت کرنا پڑا، اس پر پولیس آنا، کیس سب کچھ ہوا، لوگ تو خاک میں ڈوب گئے۔ کچھ لوگ ان کا سپورٹ کرتے ہیں تو کچھ لوگ علماء کے ساتھ ہیں۔ میرے محترم دوستوں، جو بڑی جد و جہد کے بعد پولیس تھانے میں، ہم لوگ بارشے تھانے میں گئے، وہاں سے پولیس آئی، پولیس کے سامنے وہ لڑکا بیان دیتا ہے۔ دیکھیے ان کو جب جیل بنایا گیا ہے کہ گاؤں والے ہم کو ہندو سمجھ کر مارے، اب ہمارے گاؤں والے کو پھنسا رہا ہے، جس میں ہم فوراً پولیس والے کو بولے سر یہ غلط بول رہا ہے، بلکہ یہ بول رہا ہے کہ کوئی آدمی آسمان سے اترے گا، نوجوان کو بول رہا ہے کہ آج کے لیے تم کو کھڑا ہونا ہے۔ بڑا مضبوط کون سا مسئلہ لے کر تم آئے ہو؟ اگر تم کو ہندو بننا چلو میرے ساتھ۔ اور ایک بات ہمارے یہاں اور آئی کہ ہمارے لوگ کتنے غفلت میں پڑے ہیں، صرف اپنے میپن میں اور اپنے بات جو بولیے اس کے جد میں ہم لوگ اس طرح اڑ جاتے ہیں کہ شریعت کے نیچے رہ جائے۔ ایک لڑکا 2 بہن سے شادی کر کے ایک گھر میں رکھا، اس کا وروध کیے، پورا سماج کو بیٹھانے کے بعد پورا سماج مل کے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ہم اس کو بائیکاٹ کرتے ہیں۔ جب اس کا بیٹا کا سنت کا وقت آیا اور ایک کیس جمع کر کے پورے گاؤں والے کو دعوت دیا، مجھے بائیکاٹ کر دیا، مجھے بائیکاٹ کر دیا۔ یہ حالات ہے۔ ابھی دیکھیے الیکشن کا وقت آ رہا ہے، مت ہو کے شیطان کا جھنڈا کو لے کر، MLA کا جھنڈا کو لے کر، مکھیا کے جھنڈا کو لے کر اپنے کام کاج سب کچھ چھوڑ کر دوڑ پڑیں گے، لیکن شریعت کا جھنڈا کا جب نمبر آئے گا سر کو جھکا کر نکل جائے گا۔ یہ جذبہ ہمارے اندر آنا چاہیے کہ کبھی بھی میرے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا نہ گرے، نہ جھکے، اس کے لیے چاہے مجھے جتنی قربانی دے پڑے، اسلام کا ایک جز بھی اگر میرے سامنے سے گزرتا ہے تو مجھے رات کو نیند نہیں آنی چاہیے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر اگر ہو، اور ایک بات کہہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب ہندوستان میں RSS نے بنیاد رکھی، ایک آدمی اس نیشن کو لے کر چلا کہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ 30 سال تک محنت کیا، ایک آدمی کو ممبر نہیں بنا پایا،
لیکن وہ آدمی مایوس نہیں ہوا، اپنے راستے پر چلتا رہا۔ آج دیکھیں کہ پورے ہندوستان میں اب جو ہے بھاجپا کا قابض ہو چکا ہے۔ یہ عزائم لے کر اگر ہم جائیں کہ اگر ہمارے محلے اور ہمارے گاؤں میں ایسی کوئی بات آئے، اس کے لیے اگر ہم عزائم لے کر اس دنیا سے اگر چلے جائیں گے، وہ تحریک چل پڑی تو انشاءاللہ قیامت تک اس کا اجر ہم کو ملتا رہے گا۔ یہ سوچ کر انشاءاللہ آج کے بعد گھر میں جا کر ہم یہ تحریک کا جھنڈا لے کر کھڑا ہو جائیں گے، میرے پیچھے کوئی ہو یا نہ ہو، مجھے تیرا دیوان کی طرح چلنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ پورا قافلہ طے پڑے گا۔ یہ بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔